أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا اہل القرآن، کیسے ہیں آپ سب؟ امید و دعا ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہیں اور ایمان کے بہترین درجوں پر ہیں انشاءاللہ۔ الحمدللہ ہم نے جو ہے نون ساکن اور تنوین کے رولنگز کو سٹارٹ کیا تھا۔ الحمدللہ ان میں سے ہم نے 2 رولنگز کو کمپلیٹ کر لیا۔ انشاءاللہ آپ خود ہی بتائیں گے ان رولنگز کو آج انشاءاللہ۔ اوکے، ہم نے اظہار کو دیکھا تھا۔ اظہار کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مائکس کو انمیوٹ کریں۔ اظہار کسے کہتے ہیں؟ ظاہر کر کے پڑھنا۔ جی ماشاءاللہ۔ اس میں کون سے لیٹرز آتے ہیں اظہار میں؟ حلقی، حروف حلقی آتے ہیں۔ جی ماشاءاللہ۔ کون سے ہیں حروف حلقی؟ حمزہ، جی ماشاءاللہ۔ کیا ہم اس میں غنہ کرتے ہیں؟ نہیں، نہیں ماشاءاللہ۔ کہ نیکسٹ ہم نے دیکھا یہ قلاب۔ یہ قلاب کسے کہتے ہیں؟ بدلنا، جی پلٹنا۔ جی پلٹنا یا بدلنا کو کہتے ہیں۔ ہم کیا بدلتے ہیں؟ ہم جب بعد کے بعد تو میم ہی بدل دیتے ہیں اس کو۔ جی، نون ساکن کو ہم میم میں بدلتے ہیں جب نون ساکن اور تنوین کے بعد لیٹر با آ جائے۔ تو کیا اس میں غنہ ہوگا؟ جی ہاں ہوگا۔ جی 2 کاؤنٹس۔ جی ماشاءاللہ، ایکسلنٹ، بارک اللہ فیک۔ الحمدللہ بہت ہی آسان ہے۔ ہم نے 2 رولنگز کو کمپلیٹ کر لیا ہے، اظہار اور اقلاب۔ آج ہم انشاءاللہ دیکھتے ہیں ادغام۔ اوکے، بہت ہی سمپل رولنگ ہے۔ بک اینڈ پین ریڈی رکھیں انشاءاللہ۔ اوکے، ادغام کسے کہتے ہیں؟ مدغم ہونے کو، مرجنگ کو۔ جیسے ہی نون ساکن اور تنوین کے بعد یرملون آ جائیں، یرملون یعنی یا را میم لام واو نون، اگر آپ نے اس کو ایک اکٹھا ایک ورڈ میں یاد رکھنا چاہا تو آپ کے لیے بہت ہی آسان ہوگا۔ آپ اس کو ایک ورڈ بنا لیں، جیسے یرملون۔ اوکے، یرملون، یہاں آپ کو انگلش میں بھی لکھا ہوا دکھ رہا ہوگا۔ اس طرح اس کو یاد رکھ لیں کہ ادغام کے لیٹرز کون سے ہیں؟ یرملون، یا را میم لام، دیکھیں لام آتا ہے، اس کے بعد واو، واو کو ہم یہاں ساکن لگا دیں تو مد ہو جائے گا نا، تو اس طرح یاد رکھ لیں یرملون، تو آپ کو بہت ہی آسانی سے ادغام کے لیٹرز یاد رہ جائیں گے۔ جیسے ہی نون ساکن اور تنوین کے بعد یرملون میں سے کوئی بھی لیٹر آتا ہے تو نون ساکن اور تنوین کے اندر جو نون ساکن ہے وہ ان یرملون والے لیٹرز میں ملتا ہے، یعنی مرج ہوتا ہے۔ اوکے، مرج ہوتا ہے، اور جب مرج ہوتا ہے تو اس میں 2 kinds of merging ہوتی ہیں، 2 الگ الگ طریقے کے جو ہے ادغام ہوتا ہے، مدغم ہوتا ہے۔ وہ کون سا ہے؟ پہلا ہے کمپلیٹ مرجنگ۔ نون ساکن جو ہے نیکسٹ جو لیٹرز آ رہی ہیں ان میں کمپلیٹلی مرج ہوتا ہے کہ نون ساکن کی صفات باقی ہی نہیں رہتی۔ اور ایک ہوتا ہے انکمپلیٹ مرجنگ، جہاں پہ نون ساکن اور تنوین جو ہے نیکسٹ یرملون کے لیٹرز میں اتنا مرج نہیں ہوتا بلکہ ہاف مرج ہوتا ہے، جس کی وجہ سے نون ساکن اور تنوین کی جو صفات ہے غنہ کی وہ باقی رہتی ہے۔ تو اس کو ہم ادغام التام یا ادغام الکامل بھی کہتے ہیں یا ناقص، لیکن ہم ان ڈیفیکلٹ ٹرمنالوجی پر نہیں جائیں گے۔ بہت ہی آسانی سے ان کی ایک اور نیمز ہیں، وہ کیا ہیں؟ ادغام مع الغنہ، ادغام بلا غنہ۔ ادغام مع الغنہ یعنی ادغام غنہ کے ساتھ کرنا، جہاں پہ انکمپلیٹ مرجنگ ہو رہی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ نون کی جو صفات ہے نا غنہ کی وہ باقی رہ رہی ہے، اس لیے ہم اس کو غنہ کے ساتھ مرج کریں گے۔ اور ایک ہوتا ہے ادغام بلا غنہ، یعنی ادغام اس طرح ہو رہا ہے کہ کوئی غنہ نہیں ہو رہا۔ غنہ کیوں نہیں ہو رہا؟ وہ اس لیے کیونکہ نون ساکن اور تنوین کے اندر جو نون ساکن ہے وہ نیکسٹ لیٹر میں اس طرح مل رہا ہے کہ وہ نون ساکن اور تنوین کی صفات ہے جو غنہ کی وہ بالکل بھی غائب ہو جائے گی۔ اوکے، آئی ہوپ دس از کلیئر انشاءاللہ۔ ہم اب ٹائپ دیکھیں گے اور اس کے ایگزامپلز بھی دوبارہ سے ریپیٹ کر دوں گی۔ ادغام کہتے ہیں مرجنگ کو، جیسے ہی نون ساکن اور تنوین کے بعد یرملون یا را میم لام واو نون میں سے کوئی بھی لیٹرز آ جائیں تو نون ساکن اور تنوین ان یرملون والے لیٹرز میں مرج ہو جاتے ہیں۔ اوکے، کمپلیٹلی مل جاتے ہیں۔ کمپلیٹلی بھی ملتے ہیں، انکمپلیٹ بھی ملتے ہیں، یعنی پوری طریقے سے بھی مل سکتے ہیں یا آدھا مل سکتے ہیں۔ اوکے، ناٹ کمپلیٹلی،
تھوڑا کم ملتے ہیں، جسے ہم ادغام التام یا ادغام الکامل کہتے ہیں، کمپلیٹ مرجنگ کو. جو کم ہوتا ہے ادغام الناقص کہتے ہیں. لیکن یہ ڈیفیکلٹ ٹرمینالوجی سے بہتر آپ کے لیے بہت ہی آسان جو ہے وہ یہ ہے کہ ادغام مع الغنہ، ادغام غنہ کے ساتھ کریں گے، اور ایک ہے ادغام بلا غنہ. اوکے، تو انشاءاللہ ہم اس کی پہلی کیٹیگری کو دیکھتے ہیں، ادغام مع الغنہ. ادغام وتھ غنہ کیا ہوتا ہے؟ جب بھی نون ساکن اور تنوین کے بعد یرملون میں صرف اور صرف یا میم واو نون آ جائیں. اوکے، یا میم واو نون آ جائیں تو غنہ کے ساتھ ہم اس کو ملائیں گے. اوکے، غنہ کے ساتھ 2 حرکہ لمبا غنہ ہوگا. یہ کیوں ہوگا میں وہ بھی بتا دوں گی انشاءاللہ جب ہم نیکسٹ ادغام وداؤٹ غنہ کے بارے میں دیکھیں گے. اب فی الحال جان لیں کہ یرملون جو 6 لیٹرز ہیں ان میں سے جو 4 ہیں کون سا نکل رہا ہے؟ لیٹر لام اور لیٹر را نکل رہا ہے. کیوں نکل رہا ہے؟ بیکاز نون ساکن کا مخرج کون سا ہے بتائیں؟ نون ساکن کا مخرج ہے ہماری زبان کی نوک، اور لام اور را کا مخرج بھی وہیں پر آتا ہے. رائٹ، ہماری زبان کا جو سٹارٹنگ کا پہلا حصہ ہے طرف اللسان، اسی کا استعمال ہوتا ہے. اس میں بھی لام میں تو ہم حافۃ اللسان یعنی ہمارے زبان کے جو کنارے ہیں اس کا بھی استعمال کرتے ہیں، لیکن مخرج جو ہے ان تینوں کا، اوکے، نون کا، لام کا اور را کا بہت ہی قریب ہے، قریب المخارج میں سے ہیں. اگر ہم نے غنہ کر کے پڑھا تو ایسا ہو سکتا ہے کہ یہ جو لام اور را ہے وہ ٹھیک سے پروناؤنس نہ ہو. یہ کس طرح ہوگا انشاءاللہ ہم ادغام وداؤٹ غنہ میں اس کی ایکسپلینیشن دیکھیں گے. اس لیے لام اور را کو نکال کر یرملون میں سے جو 4 لیٹرز بچ گئے ہیں، یہ یا میم واو نون، یہ آتے ہیں ادغام مع الغنہ میں. غنہ کر کے 2 حرکہ لمبا ہم نون ساکن کو اور تنوین کو ان لیٹرز میں ملا دیں گے. میں اب یہاں پہ ایگزامپلز جو نیچے ہیں ان سے پڑھ کر دکھاؤں گی. اس وجہ سے ایک اور چیز ہوتی ہے، وہ کیا ہے کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد جب یہ لیٹرز آتے ہیں تو غنہ کرنا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے یا میم واو نون پر تشدید کا سائن آپ کو ملے گا قرآن میں انشاءاللہ. یہاں پہ ایگزامپلز ہیں، دیکھیں. نون ساکن کے بعد نون آیا ہے تو کیا کریں گے؟ ملا کر 2 حرکہ لمبا غنہ کر کے پڑھیں گے. کس طرح؟ فَلَن نَزِيدَكُمْ، فَلَن نَزِيدَكُمْ. سیم اسی طرح جس طرح ہم نون مشدد پر کرتے ہیں. رائٹ، نون کو نون سے ملائیں گے، ہم اس میں مرج کر کے غنہ کے ساتھ پڑھ رہے ہیں فَلَن نَزِيدَكُمْ. لیکن اب یا آیا ہے تو کس طرح پڑھیں گے؟ یہ نون ساکن جو ہے یا میں مرج ہو جائے گا غنہ کے ساتھ. کس طرح؟ فَمَن يَعْمَلْ، فَمَن يَعْمَلْ. دیکھیں 2 حرکہ لمبا ہم اپنے ناک میں ہولڈ کر رہے ہیں. فَمَن يَعْمَلْ. سیم تھنگ نیکسٹ، نون ساکن کے بعد میم. یرملون میں سے اگر آپ کو ڈیفیکلٹ ہو رہا ہے پہچاننے میں کہ کون سے لیٹرز کون سے ہیں، نون اور میم تو آتے ہی ہیں، جیسے وہ غنہ کے ہی لیٹرز ہیں نا. یہ بہت ہی آسان ہے آپ کو یاد رکھنے کے لیے کہ نون اور میم تو ویسے بھی آتے ہیں کیونکہ دونوں غنہ کی صفات رکھنے والے ہی لیٹرز ہیں. اور یا اور واو آپ کو بس یہاں یاد رکھنا ہوگا، اور ادغام وداؤٹ غنہ میں لام اور را کو یاد رکھنا ہوگا انشاءاللہ. یہاں دیکھیں نون ساکن کے بعد میم آیا ہے تو کیا کریں گے؟ غنہ کر کے پڑھیں گے. مِن مَسَدٍ، مِن مَسَدٍ. یہاں پہ نون ساکن کے بعد واو آیا ہے. مِن وَرَائِهِمْ، مِن دیکھیں مرجنگ ہو رہی ہے نون کی واو میں. مِن وَرَائِهِمْ. الحمدللہ. سیم تھنگ اب ہم تنوین کے ساتھ دیکھیں گے. تنوین کے بعد واو آیا ہے. بَرْدًا وَلَا، بَرْدًا وَلَا، دَوْ. دیکھیں ناک میں ہولڈ کر کے بعد واو کو ادا کریں گے. بَرْدًا وَلَا. یہاں پر جَزَاءً مِّن، من ہولڈ کریں گے ضرور انشاءاللہ. یہاں پر بھی تنوین ضمتان کی ہے، اس کے بعد لیٹر یا آیا ہے. قلوب یومئذ، قلوب یومئذ. دیکھیں کس طرح آواز آ رہی ہے. بوئیں یوم. اوکے، بوئیں یوم. وہی جب
فتحہ آ رہا تھا اس سے پہلے، تو یہاں دیکھیے فَمَن يَعْمَلْ عین کی آواز آ رہی تھی، اب کس طرح آ رہی ہے قلوب یومئذ، اوکے غنہ ضرور کریں، قلوب یومئذ یومئذ ناعمۃ، بہت ہی آسان ہے ماشاءاللہ، بس غنہ کر کے پڑھیں گے ہم۔ یہاں پہ کچھ اور ورڈز ہیں انشاءاللہ ان کو دیکھیں گے، آپ سب ریپیٹ کریں، میں آپ کے مائکس کو انمیوٹ کر رہی ہوں انشاءاللہ۔ آپ کے جو بھی ڈاؤٹس ہیں وہ انشاءاللہ آپ اور ایک جو ادغام ہے اس کے بعد پوچھیں گے تو آپ کو آسانی سے سمجھ آ جائے گا، بیکاز وہاں پر بھی میں ایکسپلینیشن کروں گی، تو جو بھی ڈاؤٹس آپ کے آ رہے ہیں مائنڈ میں وہ سب کلیئر ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ ہم اس کو پڑھیں گے، آپ سب ریپیٹ کریں۔ تنوین کے بعد میم آیا ہے، خصیم مبین، دفء ومنافع لقوم يذكرون طريا وتستخرج أنهارا وسبلا، جی میں نے یہاں پہ وقف کی رولنگ اپلائی کر دی، وقف نہ کریں، انہارا وسبلا، افمن يخلق شيئا وهم من ناصرین، جی الحمدللہ بہت ہی آسان ہے اور آپ سب نے اس کو بہت ہی کریکٹلی پڑھا ہے انشاءاللہ۔ میں اور ایک رولنگ جب آپ کو بتا دوں گی تو انشاءاللہ آپ کے جو بھی ڈاؤٹس ہیں وہ کلیئر ہو جائیں گے، اگر نہیں ہوئے تو انشاءاللہ ہم آنسر بھی کریں گے، اوکے۔ نیکسٹ ہم دیکھیں گے ادغام وداؤٹ غنہ۔ یرملون میں سے ہم نے کون سے لیٹرز کمپلیٹ کر لیے ہیں؟ میم اور نون یاد رکھ لیں، غنہ تو ہوتا ہی ہے اس پر، کیونکہ ادغام کے اندر مع الغنہ یا وداؤٹ غنہ ہو تشدید ضرور آتی ہے، تو یاد رکھ لیں میم اور نون تو ود غنہ کے ہیں۔ بچ گئے کون سا؟ واو اور یا۔ اور نیکسٹ ہے لام اور را، را جس میں ہم غنہ نہیں کرتے، کیوں ہوتا ہے؟ نون ساکن اور تنوین کی رولنگ ایک ایسی ہے کہ آپ ایوری قرآن کا پیج کھولیں، کوئی بھی پیج اوپن کریں، وہاں نون ساکن اور تنوین کی رولنگ ضرور ہوگی، اوکے۔ اور نون ساکن اور تنوین ضرور آتا ہے تو جو بھی لیٹرز اس کے بعد آئیں گے ہمیں پتہ رہنا ہے کہ اس کو کس طرح ادا کریں۔ حروف حلقی کیا ہے؟ نون ساکن کے مخرج سے حروف حلقی بہت ہی دور ہیں، یعنی نون ساکن کا مخرج زبان کی نوک ہے، حروف حلقی کا حلق ہے، تو نون ساکن آنے کے بعد حروف حلقی آ جائیں تو حروف حلقی کو پروناؤنس کرنے میں کوئی دقت نہیں ہوگی، اس لیے ہم اس کو ظاہر کریں گے، غنہ کی بھی ضرورت نہیں ہوگی، اس کو آرام سے ادا کر دیں گے۔ لیکن نون ساکن کے بعد لیٹر با آ جائے تو ایسا ہے چانسز کہ نون ساکن میم کی طرف جانے لگے یا با جو ہے وہ میم کی طرف جانے لگے، اس لیے پہلے ہی ہم نے کیا کر دیا، جیسے ہی نون ساکن تنوین کے بعد با آ جائے ہم نے اس کو میم میں کنورٹ کر دیا اور ہم نے اقلاب کی رولنگ کو اپلائی کیا۔ سبحان اللہ، دیکھیں تجوید کتنی خوبصورت ہے، قرآن کتنا جو ہے خوبصورت ہے، سبحان اللہ۔ اسی طرح نون ساکن اور تنوین کے بعد یرملون جیسے کوئی لیٹرز آ جائیں، اسپیشلی اس کے اندر جب یا آئے، دیکھیں نون اور یا کا مخرج بہت ہی قریب ہے، نون کے بعد یا درمیانی زبان سے ادا ہوتا ہے، ایسا ہو سکتا ہے کہ جب ہم پڑھنے لگے تو یا جو ہے وہ کسی اور لیٹر میں چینج ہونے کے چانسز ہیں، تو ہم کیا کریں گے، وہاں اس کو ادغام ود غنہ کریں گے، سیم ود واو، ادغام ود غنہ کریں گے۔ نون ساکن کے بعد نون آ جائے آسانی سے غنہ کر کے ہم ادا کریں گے، نون ساکن کے بعد میم آ جائے تو بھی ہم غنہ کر کے اس کو ادا کریں گے، لیکن لام اور را آئے تو کیا ہوگا؟ دیکھیں اگر ہم نے نون کے بعد لام پڑھنے کی کوشش کی تو ایسا ہو سکتا ہے، دیکھیں من لا من لا من لا، کیا ہو رہا ہے کہ ایک درمیانی آواز آ رہی ہے جو ڈا کی طرف جا رہی ہے، سیم تھنگ ود را،
من را رائٹ. من اور را پڑھنے لگیں تو آ جائے گی آواز من را. جلدی پڑھیں تو وہ ڈرا کی طرح جو ہے طرف ساؤنڈ جانے لگے گا. تو اس لیے یہاں پہ ادغام اس طرح ہوگا کہ نون ساکن کینسل ہو جائے گا. اوکے, نون ساکن اور تنوین کے اندر جو نون ساکن ہے وہ بالکل بھی کینسل ہو جائے گا. اس لیے اس کو کہتے ہیں ادغام وداؤٹ غنہ, اور اس کو ادغام الکامل کہتے ہیں. کامل یعنی پورے طریقے سے ادغام ہو رہا ہے. نون ساکن اور تنوین جو ہے وہ لام اور را میں پوری طریقے سے مل رہے ہیں. اگر آپ نے ایک شوگر اینڈ واٹر کا ایگزامپل لیا, اگر آپ نے پانی میں ایک شوگر ڈالا, اگر وہ پوری طریقے سے ڈیزالو ہو گیا, یعنی اٹ از کمپلیٹلی, ہم اس کو دیکھیں تو وہ دکھ نہیں رہا, وہ کیا ہو گیا ہے, کمپلیٹلی ڈیزالو ہو گیا ہے, کہ اس کی جو بھی کرسٹلز ہیں وہ ہمیں دکھ نہیں رہے. اسی طرح لام اور را میں جو ہے نون جو ہے وہ بالکل بھی آپ کو نہیں دکھے گا, ہم اس کو بالکل بھی نکال دیں گے. سیم تھنگ ادغام وت غنہ میں کیا ہو رہا ہے, اس کے تھوڑے سے کرسٹلز جو ہیں شوگر کے وہ باقی رہتے ہیں, ہمیں دکھ رہے ہوتے ہیں. اسی طرح ادغام جو ہے وت غنہ کا ادغام ہوتا ہے, جہاں پہ نون کی جو صفات ہے غنہ کی وہ باقی رہتی ہے, لیکن یہاں پر باقی نہیں رہے گی. we will not read letter نون, اینڈ نون ساکن جو تنوین میں ہے اس کو بھی ہم پروناؤنس نہیں کریں گے, وہ بالکل بھی غائب ہو جائے گا. ہم اس کو نون ساکن اور تنوین کے اندر جو نون ساکن ہے اس کو لام اور را میں اس طرح مرج کریں گے, یعنی ادغام اس طرح ہوگا, وہ مدغم اس طرح ہوگا, مرجنگ اس طرح ہوگی کہ نون ساکن کمپلیٹلی لام اور را کے اندر ڈیزالو ہو جائے گا, کمپلیٹلی جو ہے گھل جائے گا, اور وہ بالکل بھی اس کی آواز نہیں آئے گی. اس طرح ہم پڑھیں گے جیسے نون وہاں پر ہے ہی نہیں. انشاءاللہ میں آپ کو ایگزامپل سے دکھاؤں گی. یہاں ہے ان ربہم, دیکھیں ان ربی تھوڑا سا پروناؤنس کرنے میں ڈیفیکلٹ ہو رہی ہے, رائٹ. اب ہم اس کو کس طرح پڑھیں گے, الربہم, عین کو ڈائریکٹلی ملا رہے ہیں ہم را سے, نو نون, ہم نون کو پروناؤنس ہی نہیں کر رہے. الربہم, را پہ تشدید ہے, ادغام کی وجہ سے آیا ہے, تو ہم کس طرح پڑھیں گے, الربہم. سیم تھنگ یہاں پر بھی, لَإِلَّمْ, دیکھیں لا, یہ جو ہے ڈیفیکلٹی کی ضرورت ہی نہیں ہے, بلکہ نون ساکن بالکل نکال دیا جائے گا. لَإِلَّمْ اس طرح پڑھیں گے. تنوین کے بعد بھی یہاں لام اور را کو دیکھیں گے انشاءاللہ. ذکر للعالمین, دیکھیں تنوین جو ضمتان کی آئی ہے یہاں پر, یہ سیکنڈ ضمتان ایکچولی کیا ہے, نون ساکن ہے. ہم اس کو رندلی اس کی ضرورت نہیں, ہم کیا کریں گے, ذکر للعالمین, یہ را کا جو ضمہ ہے وہ ہم ملا دیں گے, جو ہے را کا جو اور ایک ضمہ ہے, یعنی تنوین کی جو اور ایک جو ضمہ ہے اس کو ملا رہے ہیں لام سے, اور جو تنوین کا ایک اور حرکہ نون ساکن ہے اس کو کمپلیٹلی ہم نہیں پڑھ رہے. کس طرح پڑھیں گے, ذکر للعالمین. اوکے, سیم تھنگ اگر تنوین کے بعد را جائے, لرؤوف الرحیم, لرؤوف الرحیم. اوکے, تنوین کے اندر جو نون ساکن ہے وہ بالکل بھی مرج ہو رہا ہے نیکسٹ ورڈ میں انشاءاللہ. تو انشاءاللہ میں آپ کے مائکس کو انمیوٹ کروں گی, ہم یہ بھی پڑھیں گے. اس کے بعد انشاءاللہ آپ خود مجھے بتائیں گی کہ کہاں غنہ ہوگا اور کہاں نہیں. ایک اور سلائیڈ سے اس کو پڑھیں, آپ سب ریپیٹ کریے. ورڈ میں دونوں جگہ را کیا ہوگا, ہیوی ہوگا یا لائٹ ہوگا, ہیوی ہوگا. جی تو ہیوی پڑھیں. لرؤوف الرحیم, لرؤوف الرحیم, لآیۃ لقوم, لآیۃ لقوم, کمن لا یخلق, کمن لا یخلق, لغفور رحیم, لغفور رحیم, من ربک. من ربک. جی الحمدللہ ہم نے اس کو کمپلیٹ کر لیا ہے. اب یہاں پر کچھ ورڈز ہیں جہاں آپ مجھے بتائیں گی کہ یہ غنہ ہوگا یا نہیں ہوگا. اوکے انشاءاللہ. تنوین کے بعد لیٹر لام آیا ہے, بتائیں کیا کریں گے, نہیں ہوگا. جی ماشاءاللہ, ویری گڈ. ہدی للمتقین, للمتقین, جی یہاں تنوین کے بعد میم آیا ہے, کیا کریں گے, گنہ ہوگا. جی ماشاءاللہ. اسی ورڈ میں نون ساکن کے بعد را آیا ہے, نہیں ہوگا ماشاءاللہ. ہدی من ربہم, جی تنوین کے بعد واو آیا ہے,
ہوگا غنہ. جی ماشاء اللہ. غشاوۃ ولہم. غشاوۃ ولہم. جی یہاں بتائیں نون ساکن کے بعد یا آیا ہے. ہوگا غنہ. جی ماشاء اللہ. من یقول. من یقول. جی یہاں پر نہیں ہوگا. من ربہم. من ربہم. جی یہاں بتائیں نون ساکن کے بعد لام آیا ہے. نہیں نو ہوگا. غنہ. جی ماشاء اللہ. ولکن لا یشعرون. ولکن لا یشعرون. جی یہاں بتائیں نون ساکن کے بعد میم ہے. ہوگا. جی ماشاء اللہ. من مثلہ. من مثلہ. جی سا کو سین کی طرح نہ پڑھیں. من مثلہ. من مثلہ. جی ماشاء اللہ. یہاں بتائیں تنوین کے بعد میم آیا ہے. جی ماشاء اللہ. او کصیب من. او کصیب من. جی الحمدللہ. بتائیں کہ کوئی ڈاؤٹس ہیں کیونکہ اس کی ایکسیپشن ہے ادغام کی، وہ ہم ڈسکس کریں گے. لیکن پہلے اگر آپ کے کوئی ڈاؤٹس ہیں ادغام مع الغنہ، ادغام بلا غنہ میں، تو بتائیں انشاءاللہ. کوئی بھی ڈاؤٹس ان لیٹرز میں. یہ لیٹرز کو یاد رکھ لیں. یرملون یہ اپنے مائنڈ میں ہونا چاہیے. حروف حلقی فور اظہار، با فور اقلاب، یرملون فور ادغام انشاءاللہ. اوکے. تو اگر کوئی بھی ڈاؤٹس ہیں ادغام وتھ غنہ اینڈ وداؤٹ غنہ میں تو پوچھیں، بیکاز ان کی ایک ایکسیپشن ہے. 4 ورڈز قرآن میں ایسے ہیں جن میں ادغام نہیں ہو سکتا، وہ ہم ڈسکس کریں گے. پہلے آپ کو اگر کوئی بھی ڈاؤٹس ہیں اس میں تو پوچھیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی سسٹر. جی ادغام وداؤٹ غنہ میں جی جب مرجنگ ہوگی تو لائک کتنے کاؤنٹ اسٹریچ ہوگا؟ اس میں مرجنگ نہیں ہوگی. ہم مرج پورا اس طرح کر رہے ہیں کہ نون ساکن کی جو صفات ہے غنہ کی وہ نہیں رہے گی نا، تو غنہ ہی نہیں تو کاؤنٹس نہیں یہاں پہ معنی لگتا. بس ہم لام کو سٹریس دے کر پڑھیں گے اور را کو سٹریس دے کر پڑھیں گے، جس طرح ہم لام اور را مشدد میں دیتے ہیں نا، بس اتنا ہی. جی اسی کے رولز اپلائی ہو جائیں گے جو را اور لام مشدد میں ہم کر رہے تھے. الربہم الرا، جس طرح ہم ایک حرکہ لمبا کرتے ہیں نا، را کو جب فتحہ ہے تو اتنا ہی کریں گے. الربہم لئلم. نون ڈراپ ہو جائے گا، بس نون وہاں پہ ہے ہی نہیں، اس طرح ہم سمجھیں گے. ایکچوئل میں وہ کیا ہو رہا ہے، مرج ہو رہا ہے نیکسٹ لیٹر میں کمپلیٹلی، کہ وہ بالکل بھی نہیں رہے گا. تو ہم بس یہ سوچیں کہ نون ڈراپ ہو جائے گا، تنوین کے اندر جو ایک حرکہ ہے وہ ڈراپ ہو جائے گی انشاءاللہ. اوکے. ویا کی خیر. اگر نون پہ اگر تنوین ہے تو نون پہ تنوین ہے تو تنوین معنی رکھتا ہے نا، نون نہیں. فار ایگزامپل میں آپ کو دکھا دوں گی. تنوین نون کے اوپر ہے، اوکے. اس کے بعد یا آیا ہے تو ہم پڑھیں گے نیا نیا، اوکے. اگر اس کے بعد واو آ جائے تو ہم پڑھیں گے نوا، اوکے. اگر نون ہی آ جائے تو پڑھیں گے نن. میم آ جائے تو نم، اوکے. اگر را آ جائے تو نر. ہم اس تنوین کو نہیں پڑھیں گے، اوکے. نون ڈیپینڈ نہیں کرتا یہاں، ہم دیکھ رہے ہیں صرف اوپر کی تنوین اور نون ساکن آ جائے تو، اوکے انشاءاللہ. اوکے. اور کوئی ڈاؤٹس ہیں آپ کی؟ نہیں ہے تو انشاءاللہ ہم ایک اور دیکھتے ہیں. ان کی ایکسیپشن ہے قرآن میں، وہ آپ کو بہت ہی آسانی سے پتہ بھی ہے اور آپ اس کو اپلائی بھی کر رہی ہیں، لیکن آج انشاءاللہ وہ ایکسیپشن کو ہم دیکھ لیں گے. اس سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ ادغام مع الغنہ جو ہو رہا ہے یا وداؤٹ غنہ، اس میں کیا ہو رہا ہے کہ تنوین اور نون ساکن جو ہیں ایک ورڈ کے آخر میں آ رہے ہیں، اور یرملون کے جو بھی لیٹرز ہیں نا وہ نیکسٹ ورڈ کے شروع میں آ رہے ہیں. اب غور کریں یہاں پہ ہر ایک ورڈ پہ، دیکھیں ادغام مع الغنہ کے تنوین کے بعد جو ہے تنوین ایک ورڈ کے اینڈ میں آ رہا ہے، اور جو ادغام کا لیٹر ہے وہ نیکسٹ ورڈ کے شروع میں آ رہا ہے، رائٹ. یہاں پر بھی دیکھیں اسی طرح ہو رہا ہے، ہر جگہ تنوین ایک ورڈ کے آخر میں آ رہی ہے، اور جو نیکسٹ ورڈ ہے اس سے پہلے اس کا سٹارٹنگ کا لیٹر جو ہے یرملون ہے. نون ساکن میں بھی یہاں دیکھیں نون ساکن جو ہے وہ ایک ورڈ کا اینڈ ہو رہا ہے، اور
جو یرملون ہے وہ نیکسٹ ورڈ کا شروع ہو رہا ہے، رائٹ۔ اس میں کیا ہوتا ہے کہ نون ساکن اور تنوین ہمیشہ ورڈ کے اینڈ میں آتے ہیں ادغام میں، اور ان کی جو یرملون ہے وہ نیکسٹ ورڈ کے شروع میں آتے ہیں، اور ہم اس کو مرجنگ کر رہے ہیں۔ لیکن قرآن میں ایسے 4 ورڈز ایسے ہیں کہ وہاں نون ساکن کے بعد جو یرملون کے لیٹرز ہیں وہ اسی میں آتے ہیں، یعنی وہ نیکسٹ ورڈ کے شروع میں نہیں بلکہ اس نون ساکن کو لگ کر ہی آتے ہیں۔ اس وجہ سے ہم ان 4 ورڈز پر ادغام نہیں کریں گے، ہم کریں گے اس پہ اظہار۔ ہم کیا کریں گے؟ اظہار کریں گے۔ اس اظہار کو 2 اظہار ہم نے آلریڈی دیکھ لیے ہیں، ایک ہم نے دیکھا اظہار الشفوی، رائٹ، اور ایک ہم نے اظہار الحلقی دیکھا، حروف حلقی سے ہم پڑھتے ہیں اظہار۔ ہم نے نون ساکن کا ایک اظہار دیکھ لیا، اظہار الشفوی ایک دیکھ لیا، تو اس اظہار کا نام ہے اظہار مطلق۔ یہ نام صرف اس لیے دیا گیا ہے تاکہ ہم نون ساکن تنوین کے اظہار کو، اور جو ہے نیکسٹ ہم نے جو دیکھا میم ساکن کے اظہار میں ڈیفرنس رکھنے کے لیے اس کا نام اظہار مطلق دیا گیا ہے۔ اظہار مطلق ہوتا ہے ایبسولوٹ کو، یعنی ایبسولوٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا جو اردو کا میننگ ہے وہ بھی مطلق ہی ہے، اوکے۔ اردو میں بھی مطلق کہتے ہیں ایک چیز کو جو کلیئرلی، یعنی بنا کوئی غلطی کی گنجائش کے ہم کلیئرلی یہ کام کریں کہتے ہیں نا، اس کے لیے مطلق کا ورڈ یوز ہوتا ہے۔ یعنی اگر انگلش میں چاہیے تو ایبسولوٹ 100% وداؤٹ اینی ڈاؤٹس ہم اس پر ضرور اظہار کریں گے، اس کو ہم مطلق کہتے ہیں، یعنی ایبسولوٹ۔ جسٹ یہ نام اس لیے دیا گیا تاکہ ہم اظہار شفوی اور اظہار آف نون ساکن سے اس کو ڈیفرینشیٹ رکھ سکیں، بس یہ نام یاد رکھ لیں، اظہار مطلق یعنی کمپلیٹ ایبسولوٹ اظہار کریں گے۔ کون سے ورڈز پہ؟ قرآن میں 4 ورڈز ایسے ہیں جن میں نون ساکن کے بعد لیٹر واو اور لیٹر یا اسپیشلی جو ادغام وت غنہ کے ہیں، ہم یہاں ادغام وت غنہ ہی پڑھ رہے ہیں نا، بیکاز غنہ نہیں ہوگا ان میں، ادغام نہیں ہوگا، ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ ادغام کے ایسے 4 ورڈز جن میں ادغام نہیں ہوگا، ظاہر ہوگا، جسے اظہار مطلق کہتے ہیں۔ ان میں سے ایک ورڈ آپ سب کو بہت ہی اچھے سے آتا ہے، وہ ہے الدنیا۔ دنیا میں دیکھیں، جب دنیا ہم پڑھتے ہیں، اوکے، یہاں پر نون ساکن آتا ہے، نون ساکن کے بعد لیٹر یا آیا ہے، ہم اس کو پڑھنا تھا دنیا، رائٹ، لیکن یہ نون ساکن کے بعد جو یا ہے وہ اسی ورڈ میں لگ کر آ گیا، جس کی وجہ سے ہم اس کو دنیا پڑھتے ہیں۔ سیم اسی طرح اور 3 ورڈز ہیں قرآن میں جو آئے بہت دفعہ ہیں لیکن ہیں صرف 4 ورڈز، اوکے۔ الدنیا تو آپ دیکھتے ہوں گے کہ بہت جگہ قرآن میں اس کے بارے میں بتایا گیا ہے، لیکن پورے قرآن میں صرف 4 ورڈز ہیں جن کے اندر اظہار مطلق ہوتا ہے۔ وہ کون سے ہیں؟ صنوان، قنوان، بنیان، الدنیا، اوکے۔ کہیں پر بھی ہم دیکھیں سیوان نہیں پڑھ رہے، بلکہ یہاں نون ساکن کے بعد آیا تھا واو، پھر بھی ہم نے نہیں کیا، اوکے۔ یہ آپ کو قرآن میں بہت آسانی سے پتہ چل جائے گا کیونکہ ان لیٹرز پہ آپ کو تشدید کا سائن نہیں دکھے گا، اوکے۔ آپ کو یہ رولنگ پتہ تو نہیں تھی لیکن پھر بھی آپ اس کو دنیا نہیں پڑھ رہے تھے نا، دنیا ہی پڑھ رہے تھے۔ تو اسی طرح یہ 3 ورڈ سے بھی جب آپ قرآن میں اکراس آپ آئیں گے تو ضرور آپ اس کو ادغام کے بنا ہی پڑھیں گے، کیونکہ اس پہ واو پہ کوئی تشدید کا سائن نہیں ہوتا۔ لیکن یہ ورڈز کو یاد رکھ لیں اور آپ سب انشاءاللہ اس کو ریپیٹ بھی کریں۔ میں آپ کے مائک سے میوٹ کر رہی ہوں، پڑھیں اس کو۔ صنوان، صنوان، قنوان، بنیان، الدنیا۔ جی الحمدللہ، بس اتنا ہی ہے، ہم نے ادغام آف نون ساکن اینڈ تنوین کو کمپلیٹ کر لیا ہے، جس میں ہم نے ادغام مع الغنہ، ادغام بلا غنہ اور اظہار مطلق کو بھی دیکھا ہے الحمدللہ۔ کوئی ڈاؤٹس ہیں تو پوچھیں انشاءاللہ، اس کے بعد آپ میں سے ہر ایک انشاءاللہ اس کو پڑھے گا۔ یہاں جو ادغام کی رولنگز ہیں، ورڈز ہیں، ان کو پڑھیں گے انشاءاللہ۔ کوئی بھی ڈاؤٹس ہیں تو پوچھ لیں انشاءاللہ۔ نو ڈاؤٹس؟ نہیں ہے؟ جی ماشاءاللہ الحمدللہ۔ میں آپ کے جو ہے نیمز خود ہی نوٹ ڈاؤن کر لوں گی تاکہ سب کو موقع ملے پڑھنے کا، اوکے۔ یہاں پہ فرسٹ نیم مجھے جو دکھ رہا ہے وہ ہے سسٹر
بلقیس جان انشاءاللہ آپ پڑھیں گی فرسٹ ورڈ، صرف ایک ورڈ کو پڑھیں انشاءاللہ، اس کے بعد ٹائم ملے تو ہم دوبارہ سے پڑھیں گے، اوکے؟ فرسٹ ورڈ کو پڑھیں۔ جی سسٹر۔ ہدی للمتقین۔ جی ماشاءاللہ ایکسلنٹ، بارک اللہ فیک، یہ دعا وداؤٹ غنہ تھا اور آپ نے ٹھیک پڑھا الحمدللہ۔ سسٹر فاطمہ حلی آپ پڑھیں۔ سسٹر فاطمہ۔ یس سسٹر۔ جی ہدی من ربہم۔ جی ماشاءاللہ ایکسلنٹ، آپ نے بہت اچھا سے پڑھا ہے۔ را میں تھوڑا سا تکرار ہو رہا تھا آپ کا، یہ نہیں ہونا چاہیے، مر ربہم، اوکے؟ مر من ربی۔ ربی۔ جی ماشاءاللہ ایکسلنٹ، بارک اللہ فیک۔ سسٹر فہمیدہ آپ پڑھیں نیکسٹ۔ غشاوۃ لہم۔ جی دوبارہ یہاں پہ ادغام کر کے پڑھیں۔ غشاوۃ لہم۔ جی ماشاءاللہ آپ نے ٹھیک پڑھا، بارک اللہ فیک، لیکن غین کو اپنے گیف کی طرح پڑھا نا، گی نہیں ہوتا، غی غی، غشاوۃ ولہم۔ غشاوۃ لہم۔ جی ماشاءاللہ ایکسلنٹ، بارک اللہ فیک، غین کی تھوڑی پریکٹس کریں انشاءاللہ، اوکے؟ سسٹر صبورہ آپ پڑھیں۔ سسٹر صبورہ، صبورہ فاطمہ نہیں ہے آپ۔ سسٹر شہناز آپ پڑھیں۔ من یقول۔ جی ماشاءاللہ ایکسلنٹ، بارک اللہ فیک، آپ نے ٹھیک پڑھا۔ جی سسٹر عرفہ لکھا ہے، شاید سسٹر روحی یا روبی ہیں۔ ہاں۔ جی سسٹر۔ من ربہم۔ را کو ہیوی کرنا ہے نا، ہاں من ربہم۔ را من ربہم۔ من ربہم۔ دیکھیں جو ر ہو رہا ہے نا وہ نہیں ہوگا را میں، من ربہم، اوکے۔ اوکے من انشاءاللہ۔ ربہم۔ جی اس کی پریکٹس کریں کیونکہ وہ جو تکرار ہے وہ زیادہ نہیں ہوگا، باقی سب ٹھیک ہے ماشاءاللہ، آپ نے وداؤٹ غنہ اس کو پڑھا ہے الحمدللہ، ویری گڈ، بارک اللہ فیک۔ سسٹر عرشیہ آپ پڑھیں۔ سسٹر عرشیہ فاطمہ بنت حیدر لکھا ہے، آپ پڑھیں۔ جی من ربہم۔ جی اس کو پڑھیں۔ ولکن لا یشعرون۔ جی ماشاءاللہ ایکسلنٹ، بارک اللہ فیک، وقت کی رولنگز اپلائی نہ کریں، ہم انشاءاللہ وہ لیٹر آن سیکھیں گے، اوکے فائن۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ ہیں سسٹر کوثر خانم، آپ پڑھیں۔ من مثلہ۔ ماشاءاللہ آپ نے ٹھیک پڑھا، بارک اللہ، بس سا کو اپنے سا کی طرح پڑھا، جو انسیزر ٹیتھ سے آپ کے اس میں باہر جو آپ کے دانت دکھنے چاہیے، اسکوئر ہوتے ہیں سامنے والے دانت، اس کے باہر آپ کی زبان دکھنی چاہیے، باہر نکال کر پڑھیں گے، سا 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 نہیں آئے گا۔ جی ماشاءاللہ اب آپ نے ٹھیک پڑھا، اسی طرح پڑھیں گے انشاءاللہ۔ نیکسٹ ہے سسٹر کوثر خانم، آپ پڑھیں۔ میں ابھی پڑھی تھی نا، آپ نے پڑھ لیا، اوکے۔ سسٹر مسرت افضا آپ پڑھیں۔ او کصیب من۔ جی ماشاءاللہ ایکسلنٹ، بارک اللہ فیک، بہت اچھا پڑھا آپ نے، بس صاد کو ہیوی رکھنا ہے، کصیب من، اوکے؟ سو ہوگا سا نہیں، سو جو انگلش کا SAW ہوتا ہے نا، سو اس طرح پڑھیں گے، اوکے۔ سسٹر نکھت فاطمہ آپ پڑھیں فرسٹ ورڈ کو انشاءاللہ۔ ہدی للمتقین۔ جی ماشاءاللہ ایکسلنٹ، بارک اللہ فیک، نو مسٹیکس۔ سسٹر سبیحہ آپ پڑھیں۔ ہدی من ربہم۔ جی ماشاءاللہ ویری گڈ، نو مسٹیک الحمدللہ۔ نیکسٹ ہیں سسٹر شائستہ، آپ پڑھیں۔ سسٹر شائستہ، غشاوۃ ولہم۔ جی یہاں دیکھیں تا بھی ہے نا، تا کو پڑھیں گے غشاوہ، تو جی تو ولہم۔ غشاوۃ ولہم۔ جی ماشاءاللہ ایکسلنٹ، بارک اللہ فیک۔ سسٹر شیمہ آپ پڑھیں۔ من یقول۔ ایکسلنٹ ماشاءاللہ، بارک اللہ فیک، الحمدللہ۔ سسٹر سمیہ خان آپ پڑھیں۔ جزاک اللہ۔ ویاک خیر۔ سسٹر سمیہ خان،
جی سسٹر زرینہ. سسٹر فاطمہ آپ پڑھیں. فاطمہ حلی. من ربهم. جی نہیں، ہم نون کو نہیں پڑھیں گے نا، را آیا ہے. من ربهم. جی ماشاء اللہ، ایکسلنٹ، بارک اللہ فیک. سسٹر خدیجہ آپ پڑھیں نیکسٹ ورڈ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وَلَٰكِن لَّا يَشْعُرُونَ. جی ماشاء اللہ، ایکسلنٹ، بارک اللہ فیک. آپ نے بھی ٹھیک پڑھا. یہاں پہ اپلائی نہ کریں کیونکہ رولنگز انشاءاللہ وقف کی رولنگز ہم آگے دیکھیں گے جہاں آپ کو بہت اچھے سے سمجھ آ جائے گا انشاءاللہ. آپ نے بہت اچھا پڑھا، بارک اللہ فیک. کوئی اور رہ گیا ہے پڑھنا؟ سب نے پڑھ لیا؟ جی آپ پڑھیں سسٹر. من مثله. جی ماشاء اللہ، ایکسلنٹ، بارک اللہ فیک، ویری گڈ. آپ نے سا کا مخرج بھی بالکل ٹھیک پڑھا ہے ماشاء اللہ. نیکسٹ سسٹر پڑھیں، جن کا نہیں ہوا آپ پڑھیں نیکسٹ ورڈ. او قریب من. جی دوبارہ پڑھیں. جی سسٹر آپ پڑھ رہی تھی، سب نے پڑھ لیا؟ اوکے الحمدللہ. جی الحمدللہ. تو اظہار مطلق کو ایک بار پڑھیں گے آپ سب انشاءاللہ مل کر ہی پڑھیں بیکاز ٹائم نہیں ہے. ان 4 ورڈز کو پڑھیں. سنوان. قنوان. جی ماشاء اللہ، یہ ورڈز جو ہیں آپ کے مائنڈ میں ہونے چاہیے انشاءاللہ کیونکہ اظہار مطلق میں صرف یہ 4 ورڈز آتے ہیں جن پر ہم جو ہے ادغام نہیں کرتے. باقی سب ہم نے دیکھ لیا الحمدللہ، بہت ہی آسان ہے. نیکسٹ کی جو رولنگ ہے نا اخفا جو ہم سیکھیں گے اس میں باقی کے 15 لیٹرز آتے ہیں جو تھوڑا سی مشکل ہوتے ہیں. اس لیے ہم کیا کریں گے، یہ ورڈز کو یاد رکھ لیں گے. کون سے؟ حمزہ ہا عین ہا غین خا اور لیٹر با اور یرملون. یہ لیٹرز ہم نے یاد رکھ لیے تو نون ساکن اور تنوین کے بعد جب بھی باقی کے لیٹرز آ جائیں گے آپ کو ایزیلی پتہ چل جائے گا کہ ہم وہاں پر اخفا کریں گے. اوکے، تو اس لیے یہ ورڈز آپ کے مائنڈ میں ہونے چاہیے. حروف حلقی، لیٹر با، یرملون، یہ ہمیشہ آپ کے مائنڈ میں ہوگا. حروف حلقی فار اظہار، اقلاب کے لیے لیٹر با اور ادغام کے لیے یرملون. اوکے، یا را میم واو لام نون. بہت ہی آسان ہے نا الحمدللہ. تو آئی ہوپ ایوری تھنگ از کلیئر. انشاءاللہ صرف 1 منٹ ٹائم ہے تو ہم اس میٹنگ کو اینڈ کریں گے. ضرور جیسے ہی ویڈیو اپلوڈ ہوگا دوبارہ سے دیکھیں بیکاز لیسن آپ جیسے ہی کلاس میں سیکھیں گی اس کے بعد دوبارہ اپنے نوٹس کو ویڈیو دیکھتے دیکھتے ٹیلی کریں گی نا کہ آپ نے ٹھیک لکھا یا نہیں، کہ کون سی چیزیں مسنگ ہے. آپ کے مائنڈ میں جو بھی ڈاؤٹس ہیں وہ کلیئر ہوتے جائیں گے اور یہ ہمیشہ انشاءاللہ آپ کے مائنڈ میں بھی رہے گا. اوکے، قرآن اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کتاب ہے تو اس میں کوئی غلطی کی گنجائش ہے ہی نہیں. رائٹ، اگنور نہیں کر سکتے ہم. تو ضرور کوشش کریں انشاءاللہ کہ ہم اس کو اسی طرح پڑھیں جس طرح اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا، جس طرح اس کو جبرائیل علیہ السلام نے پڑھا. رائٹ انشاءاللہ. تو ہم اس میٹنگ کو اینڈ کرتے ہیں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیرا. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.